اگر تمہیں کمائی دیکھنی ہے تو میرے شاگردوں کی دیکھ لو، مولوی گلفام سے ہی تم بھیڑا دو کسی کو، سمجھے؟ بڑے سے بڑا انجینئر لے آؤ، بڑے سے بڑا ماسٹر لے آؤ، بڑے سے بڑا ڈاکٹر لے آؤ علاقے کا، تم میرے شاگردوں سے ہی اپنی کمائی نپا نہیں سکتے۔ چلیے گفتگو سماعت کریں، ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اقرا، یہ وہ آیت مقدسہ ہے کہ جو سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت جو غار حرا میں آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ آپ غور کریں، قرآن کریم میں اور ہمارے معاملات میں ایک سے ایک اہم بات ہے، نماز ہے، ایمان لانا ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سچ بولنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، حسد سے بچنا، ایک سے ایک اہم بات ہے۔ مگر سب سے پہلے جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو کیسے ہوا؟ اقرا، پڑھیے، پڑھنے سے ہوا۔ اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا محبوب پڑھیے۔ اب کیا پڑھیں؟ ہندی پڑھیں، اردو پڑھیں، ڈاکٹر بنیں، ماسٹر بنیں، انجینئر بنیں، اسکولوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، انسٹیٹیوٹوں میں جائیں یا یونیورسٹیوں میں جائیں، کہاں پڑھیں، کیا پڑھیں؟ یہ بھی تو سوچنا ہوگا۔ پڑھیں تو پڑھیں کیا؟ کون سی بات ہے پڑھنے کی؟ کون سی چیز سمجھنے کے لائق ہے؟ کون سی بات پڑھنے کے لائق ہے؟ آقا نے کس پڑھائی کو پڑھائی بتایا ہے؟ تو آگے فرمایا بسم ربک الذی خلق، اس پڑھائی کو پڑھو جو اللہ کے نام سے شروع کی جاتی ہے، جو اللہ کے نام سے پڑھی جاتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں پڑھائیاں بہت چل رہی ہیں، لیکن کسی بھی پڑھائی کا کوئی استاد، کسی کی بھی شاگرد کا کوئی معلم یہ نہیں کہتا کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، پہلے اللہ کی حمد کرو، اس کے رسول کی تعریف کرو، یہ کوئی نہیں کہتا۔ چاہے وہ پہلے درجے کا ہو، نرسری کا ہو، چاہے وہ ایل کے جی یو کے جی کا بچہ ہو، چاہے دوسرے تیسرے پانچویں کا بچہ ہو، چاہے چھٹے آٹھویں کا بچہ ہو، چاہے ہائی اسکول کا ہو، چاہے وہ کوئی میکینک ہو، چاہے وہ کوئی جو ہے انجینئر ہو، بیرسٹر ہو، کسی بھی پڑھائی میں بیٹھتا ہو، کوئی بھی اس کا استاد یہ نہیں کہتا، وہاں کے قاعدے نیم یہ نہیں کہتے کہ پہلے بسم اللہ پڑھنی ہوگی، پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہوگی، پھر بسم اللہ پڑھنی ہوگی، پہلے اللہ کا نام لینا ہوگا۔ یہ پڑھائی کوئی نہیں پڑھاتا۔ تو اب پڑھیں تو کون سی پڑھیں؟ قرآن نے پڑھنے کا حکم دیا تو یہ بھی بتا دیا کہ وہ پڑھائی پڑھو جو اللہ کے نام سے شروع کی جاتی ہو، اور وہ پڑھائی صرف اور صرف قرآن و حدیث کی پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی پڑھائی اللہ کے نام سے شروع نہیں کی جاتی۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ ہو، حدیث رسول کے مطابق وہ دم بریدہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ تم کتنی بھی پڑھائیاں پڑھ لو، تمہارے کام آنے والی نہیں ہیں، وہ تمہاری پورتی نہیں ڈالیں گی، تمہیں بچائیں گی نہیں، قیامت کے عذاب سے بچا نہیں سکتی، حشر کے عذاب سے بچا نہیں سکتی، قبر کی تکلیفوں سے بچا نہیں سکتی، جاکنی کا عالم آسان نہیں کرا سکتی۔ ایک پڑھائی صرف اور صرف قرآن و حدیث ہی کی پڑھائی ایسی ہے کہ جو تمہیں ہر مصیبت سے بچائے گی، ہر پریشانی سے بچائے گی، نزا کا عالم آسان کر دے گی، برزخ کی زندگی آسان کر دے گی، پل صراط سے گزر آسان کر دے گی، تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دستار بندی کے اجلاس میں آئے ہو، قرآن کریم ان بچوں نے پڑھا ہے، ان کو دیکھنے آئے ہو۔ آج آپ غور کریں، ہمارے کئی بچے ہیں، کسی کے 2، کسی کے 4، کسی کے 5، سارے بچے جو ہیں دنیا داری میں ہم نے ڈال دیے۔
کسی بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو ماسٹر بنا دیا، کسی کو میکینک لائن میں ڈال دیا، کسی کو فرنیچر سکھانے ڈال دیا، کسی کو الیکٹریشن کا کام سکھانے ڈال دیا، کسی کو پلمبر بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ ذرا یہ بتاؤ تمہیں بہتری ملے گی کیسے؟ خیر و برکت آئے گی کیسے؟ ترقی ہوگی کیسے؟ اللہ کے محبوب نے تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہوگا، سب سے بڑی بہتری اسے ملے گی جو قرآن سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل شیطان کو راستے میں سے بچے روکنے پڑتے تھے، اگر کوئی بچہ پڑھتے پڑھتے راستے میں سے لوٹ کے چلا جاتا تو یہ شیطان کا بڑا کارنامہ ہوتا، اسے شیطان راستے میں سے لوٹاتا تھا۔ آج ہم جو ہے شیطان کے ایسے فرما بردار بن گئے، ایسے فرما بردار بن گئے کہ ہم نے گھر سے ہی بھیجنا بند کر دیا۔ وہ تو راستے میں سے روکتا تھا، ہم نے گھر سے ہی روک دیے کہ مدرسے نہیں جانا ہے، قرآن نہیں پڑھنا ہے، حدیث نہیں پڑھنی ہے۔ مولانا بن کے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ امامت کر لو گے، زیادہ سے زیادہ مدرسے میں پڑھا لو گے، کتنے کما لو گے؟ 3000 کما لو گے، 5000 کما لو گے، 10,000 کما لو گے۔ ارے اگر تمہیں کمائی دیکھنی ہے تو میرے شاگردوں کی دیکھ لو، مولوی گلفام سے ہی تم بھڑا دو کسی کو، سمجھے؟ بڑے سے بڑا انجینئر لے آؤ، بڑے سے بڑا ماسٹر لے آؤ، بڑے سے بڑا ڈاکٹر لے آؤ علاقے کا، تم میرے شاگردوں سے ہی اپنی کمائی نپا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اتنا کرم فرماتا ہے جو دین کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے قدموں میں دنیا کو انڈیل دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کہیں کوئی بیٹھ جاؤ، جب کہیں کی بینک نہیں کھلتی، جب کہیں لین دین نہیں ہوتا، 5 بجے کے بعد لین دین بند، رات کو کوئی پیسے مانگنے آئے تو آپ کہہ دو گے نہیں رات میں مانگنے آئے ہو، صبح میں دوں گا پیسے۔ جب کہیں کی بینک کام نہیں کرتی تو دینداروں کی بینکیں رات کے 1 بجے 2 بجے 12 بجے ان کے قدموں میں پیسے کے ڈھیر لگے ہوتے۔ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ملا بن کے کیا ملے گا؟ ہمارے کھانے پینے سے کوئی اپنا کھانا پینا نہ پالے، ہمارے کپڑوں سے اپنے کپڑے نہ پالے، ہمارے عیش و آرام سے اپنا کوئی عیش و آرام نہ پالے۔ اگر کسی کو ہم سے زیادہ سکون اور راحت مل جائے تو کہنا وقت کا اگر حاکم بھی ہے، ڈی ایم بھی ہے تو وہ ہمارے ایک امام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم نے کیسے کہہ دیا اس پڑھائی میں کیا رکھا ہے؟ یہ پڑھائی وہ ہے اللہ کا نام لے کے شروع کی جاتی ہے۔ ہر آنے والا بچہ سبق بعد میں سناتا ہے، اپنا سبق شروع بعد میں کرتا ہے۔ پہلے اعوذ باللہ پڑھتا ہے، پھر بسم اللہ پڑھتا ہے، پہلے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو جو ہے دھتکارتا ہے، اسے جو ہے دور کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی پڑھائی ایسی ہو تو بتا دو کہ جس میں تم کالج میں کتاب لے کر گئے اور تم نے بغیر بسم اللہ کی کتاب پڑھنا شروع کر دی ہو اور تمہارے استاد نے تمہیں تنبیہ کی ہو، ڈانٹا ہو کہ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ جس پڑھائی میں بسم اللہ نہیں اس پڑھائی میں خیر و برکت نہیں، جس پڑھائی میں اعوذ باللہ نہیں اس پڑھائی میں جو ہے شیطانی حملے رک نہیں سکتے۔ شیطانی حملے اسی پڑھائی میں رکتے ہیں کہ جس پڑھائی میں اعوذ باللہ ہو اور جس پڑھائی میں بسم اللہ ہو۔ قرآن نے جب پڑھنے کا حکم دیا تو یہ بھی کہہ دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پڑھائی کو پڑھو جو اپنے تمہارے رب کے نام سے شروع ہوتی ہو۔ اللہ کا ہر کلام سچا، ایک ایک آیت سچی اور ایک ایک آیت بابرکت، مگر اس نے بھی اپنے مقدس کلام کی جب صورتیں شروع فرمائی تو ان کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کی اور فرمایا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو بعد میں الحمد پڑھو، پہلے بسم اللہ پڑھو بعد میں قل پڑھو۔ میں اب کیا بتاؤں اپنی قوم کو؟ کون سی بات کی نصیحت کی جائے، کون سی بات بتائی جائے، کیا کیا باتیں بتائی جائیں؟ تم نے قرآن چھوڑ دیا اس لیے ٹھوکروں میں ہو، زمانہ تمہیں ٹھکرا رہا ہے، تم کہتے ہو کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں، قرآن کی بات ہی نہیں مانتے، قرآن کے فیصلے کو سمجھتے ہی نہیں، اس کے فیصلے کو ترجیح نہیں دیتے۔ ہم سارے بچے ہمارے دنیا داری میں پڑ گئے، دین کون سیکھے گا؟ یہ مسجدوں میں نمازیں کون پڑھے گا؟ مدرسے کون پڑھائے گا؟ تیجے کون پڑھے گا؟ فاتح درود کون کرے گا؟ نظر و نیاز کون سکھائے گا؟ سمجھے فتوے کون دے گا؟ ایک ایک فتوے سے ایک ایک مفتی ہزاروں جھگڑے نپٹاتا ہے۔
مگر یاد رکھو فارغین، غور سے سنو، تم آج حافظ قرآن بنے ہو، تمہارا نام قدرت نے آج سے حافظ کر دیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے تمہارے ذمہ، تم قرآن کے محافظ ہو، قرآن کی حفاظت ہر مسلمان کے ذمہ لازمی ہے، یہ یاد کر کے حفاظت کریں، تم اسے سمجھ کے حفاظت کرو، ہم سب اس پر عمل کر کے اس کی حفاظت کریں، ہمارے سب کے ذمہ قرآن کی حفاظت ضروری ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، آج آپ کو دنیا داری کی فکر پڑی ہے، کیا آقا کا یہ فرمان یاد نہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جب تک قرآن نہیں سیکھو گے تمہیں کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے بیرسٹر، بڑے بڑے انجینئر تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، چار چار پین لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے، جب ہم جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے اور ہم کہتے ہیں کہ اب نکاح شروع کرو تو کلمہ کئی کئی سانسوں میں پڑھا جاتا ہے، سمجھے؟ کشتی جیسے پانی میں ہچکولے لیتی ہے ایسے کئی کئی سانسوں میں تو کلمہ پڑھتا ہے مسلمان، کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ یہ مدرسوں کی دین ہے، تمہاری ہر نیکی میں عالموں کا حصہ ہے، مدرسے والوں کا حصہ ہے، مبلغین کا حصہ ہے۔ تم نے اگر داڑھی رکھی ہے تو کسی کے کہنے سے رکھی ہے، اس میں کسی عالم کا حصہ ہے۔ تم نے اگر ٹوپی اوڑھی ہے تو کسی عالم کی تحریر کو پڑھ کر اوڑھی ہے۔ اگر تم نے مسجد میں سر جھکایا ہے اللہ کے سامنے تو یہ بھی کسی عالم نے تمہیں سکھایا ہے، کسی عالم نے تمہیں بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، تم نے سارے بچے اپنے جو ہے اسکولوں کی طرف راغب کر دیے، مدرسوں کو ٹھپ کر دیا۔ وہ قوم کیسے آگے بڑھے گی جو مدرسوں کو ٹھپ کر دے اور اسکولوں کو جو ہے آگے بڑھا دے؟ جی تم سے کون کہتا کہ دنیاوی تعلیم مت سیکھو؟ کون کہتا کہ تم ڈاکٹر مت بناؤ؟ لیکن بات یہ ہے کہ تم جو ہے اپنے بچوں کو کلمہ بھی نہ سکھاؤ، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہ سکھاؤ، الحمد شریف بھی نہ سکھاؤ، ناظرہ قرآن کریم بھی نہ سکھاؤ، اور ایسے ہی جو ہے اپنے بچوں کو دنیا داری میں ڈال دو۔ کون سیکھے گا دین؟ قرآن کا رام پرساد پڑھے گا، عبداللہ پڑھے گا قرآن، قرآن عبداللہ کے لیے پڑھنے آیا ہے، قرآن پہ عمل عبداللہ کرے گا، رام پرساد نہیں کرے گا۔ تم نے فرق کھو دیا، اپنا امتیاز کھو دیا تم نے اپنا۔ کائے کے جلسے میں آئے ہو؟ کس بات کے جلسے میں آئے ہو؟ دستار بندی کے۔ کائے پہ دستار بند رہی ہے؟ حفظ قرآن کریم کا تحفہ دیا جا رہا ہے، انعام سے نوازا جا رہا ہے انہیں۔ اور یہ فارغین بھی سمجھ لیں، ہماری امیدوں پہ پانی نہ پھیریں، اپنے ماں باپ کی، استادوں کی امیدوں پہ پانی نہ پھیریں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ جب انہوں نے قرآن سینے میں محفوظ کیا ہے تو قرآن ان کے سینے سے نکلے نہیں۔ ہماری لین کے لوگوں نے بھی اپنی لین کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ بڑے ارمانوں سے جو ہے ماں باپ نے جلسہ سجایا، بڑے ارمانوں سے استاد نے جو ہے یہ دن دیکھا، اور ہمارے رشتہ داروں کو سب کو بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا حافظ بن گئے، ہمارا بیٹا حافظ بن گیا، ہمارا بیٹے کے سر پہ دستار بن گئی۔ اور بیٹے نے کل کو مدرسے سے نکلنے کے بعد داڑھی بھی منڈا دی، کرتا اونچا کر دیا، پیجامہ نیچا کر دیا، بال ہپی کٹ کر دیے، موبائل یہ بڑا لے لیا، کانوں میں گٹے ٹھونس لیے۔ ہم نے تمہیں اس لیے حافظ نہیں بنایا۔ ارمانوں پہ پانی مت پھیرنا اپنے استادوں کے، اپنے ماں باپ کے ارمانوں کا خون مت کرنا۔ اس لیے سینہ نہیں پھونکا استادوں نے تمہارے کہ کل کو تم داڑھی کٹا دو، کل کو عام لوگوں میں مل جاؤ، کل کو دنیا داروں کے ساتھ تم بھی کرکٹ کھیلنے چلے جاؤ۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب پڑھے لکھے لڑکے، حافظ قرآن لڑکے گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ میں کرکٹ کھیلتے ہیں، سمجھے، لمبا کرتا پہن کے اندر پینٹ شرٹ پہن لیتے ہیں اور پینٹ شرٹ پہن کے ننگے سر ہو جاتے ہیں، سمجھے، تو ہم نے تمہیں اس لیے حافظ نہیں بنایا تھا۔ تمہیں قوم کی خدمت کرنی ہے، تمہیں دین کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں کہیں کا امام بنایا جائے گا، کہیں کا مدرس بنایا جائے گا۔ جب تمہیں دین کی ذمہ داری دی جائے تو تم جو ہے لوگوں کی دل آزاری نہ کرنا، کوئی انتشار نہ ہونے دینا۔ اگر ایک مقتدی بھی تم سے ناراض ہو تو تم جو ہے
لوگوں سے معذرت چاہ کے مستعفی ہو کے کہ بھئی تم مت لڑو، ہماری وجہ سے تم میں اختلاف نہ ہو، تم ہماری وجہ سے مسجد مت چھوڑو، ہمیں تو اور مسجد مل جائے گی، روزی رازق کے ہاتھ ہے، کہیں بھی ہمیں روزی مل جائے گی، تم گاؤں گاؤں کے ایک رہو، تم مت لڑو، تم مسجدیں مت چھوڑو، جو مسجدیں تم نے بنائی ہیں وہ تم مت چھوڑو، اس میں محنت کرو، اسے آگے بڑھاؤ اور انہیں اپنے سجدوں سے جو ہے مزین کرتے رہو، ہمیں اور بھی جگہ مل جائے گی۔ کہیں انتشار مت کرنا، پارٹی بندی مت کرا دینا، کہیں لٹھ مت چلوا دینا کہ اگر گاؤں کے لوگ ناراض ہیں، مقتدی ناراض ہیں تو تم سیٹ چھوڑنے تیار ہی نہیں۔ ارے جیسے ہمارے یہاں سیٹ جلدی چھوٹ جاتی ہے تو مل بھی جلدی جاتی ہے، ہمیں جو ہے در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑتی۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہم غریبوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے، مالدار تو اس کی بھنک بھی نہیں لگنے دے رہے۔ بھئی وہ تو ان کے پاس پیسہ، وہ تو بیرسٹر بنائیں گے بیٹوں کو، انجینئر بنائیں گے، تم نے قدر اپنے آپ کھوئی ہے اپنی۔ جو قرآن کو حدیث کو نہ سیکھے اور اس کے سیکھنے والوں کو ترجیح نہ دے، وہ اپنی قدر خود کھو رہا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ دیا اس لیے کہ ہم خوار ہیں، دوسروں کی نظروں میں خوار ہیں اور ٹھوکروں میں در در کی ٹھوکروں میں بھٹک رہے ہیں۔ بلکہ یاد رکھو، آخری بات آقا فرماتے ہیں جب تمہارے بچے پیدا ہوں اور وہ جب مفرد بولنے کی عمر میں آئیں، ایک ایک بات بولنے کی عمر میں آئیں، بچہ پہلے اکڑ بات بولتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں سب سے پہلا انہیں سبق دو اللہ اس میں جلالت کا، اللہ اللہ، سب سے پہلے اسے اللہ اللہ سکھاؤ۔ آج کوئی اوکے سکھا رہا، کوئی بوکے سکھا رہا، کوئی ٹاٹا باٹا، کوئی آنٹی انکل، کوئی 1 2 3، ارے کیا سکھا رہے ہو؟ تمہیں زیادہ فکر ہے اوروں کی زبان کی۔ انگریز نے آج تک دوسری زبان نہیں سیکھی، اپنی زبان پہ ڈٹا رہا، ساری دنیا میں انگریزی پھیلا دی۔ تمہیں فکر ہے کئی کئی زبانیں سیکھنے کی کہ ہندی بھی ضروری ہے، انگلش بھی ضروری ہے، یہ بھی تو کہہ دو قرآن کی عربی بھی ضروری ہے۔ یہ کبھی نہیں کہتے کہ قرآن سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تمہاری زبانوں سے یہی نکلتا ہے کہ ہندی بھی ضروری ہے، انگلش بھی ضروری ہے۔ یہ کیوں نہیں نکلتا کہ کلمہ سیکھنا بھی ضروری ہے، نماز سیکھنا بھی ضروری ہے، قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے، اردو ادب بھی سیکھنا ضروری ہے؟ یہ کیوں نہیں نکلتا؟ انگریز جہاں گیا اپنی زبان چھوڑی نہیں، اس کے بولنے والے اسے وہیں ملے۔ وہ تو نہیں سوچتا کہ ہندوستان میں ہندی بولی جاتی ہے میں ہندی سیکھ کے جاؤں، اس نے تو کبھی نہیں سوچا کہ فارس میں فارسی بولی جاتی ہے ایران میں فارسی سیکھ کے جاؤں، اس نے تو کبھی نہیں سوچا کہ عرب میں جو ہے عربی بولی جاتی ہے تو میں عربی سیکھ کے جاؤں۔ اپنی زبان پہ اٹل رہا، چھوڑی نہ اپنی انگریزی، تو عربیوں کو بھی انگریزی سکھا دی کہ انگریز آئے گا اس سے کیسے تجارت کریں گے، اس کا مال کیسے خریدیں گے، اس لیے انگریزی سیکھ لو۔ جس ملک میں گیا اترتے ہی انگریزی بولنے والے موجود تھے۔ تم نے کارڈ بھی چھپانا چھوڑ دی اردو میں، تم نے اردو بولنا چھوڑ دی، لکھنا چھوڑ دی، اردو کے اسکولوں میں بھیجنا چھوڑ دیا تم نے، اردو کے اسکول غائب ہو گئے یو پی سے، تو کیسے ترقی کرو گے؟ کیا تہذیب سیکھو گے؟ میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے اچھے بیرسٹر، میرے پاس خط آتی، کہیں سے کوئی خط آتا ہے، کسی اسکول کے کوئی دعوت نامہ آتا تو لکھا ہوا ہوتا ہے ابجل پور۔ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ بی اے اور بی ایڈ والوں کی طرف سے ابجل پور۔ انہیں کیا پتا کہ کیسے لکھا جائے گا افضل، زیڈ سے لکھا جائے گا یا جے سے؟ میں دکھا دوں گا، سینت کا رکھتا ہوں، 10 رکھے ایسے کارڈ جن پہ لکھا ہوا ابجل پور۔ مولانا طاہر القادری کیسے لکھا ہوا؟ جب تک عربی نہیں سیکھو گے، جب تک تمہاری زبان صحیح نہیں ہو سکتی، کچھ بھی سیکھ لو، جب تک عربی نہیں سیکھو گے۔ یہ احتیاط تو عربی میں ہی ہے۔ ہمارا بچہ جب تک جیم کو جیم نہ کہہ دے، ہمارا استاد آگے کو جو ہے اگلا حرف نہیں پڑھاتا، جب تک جیم اور زال اور زا کا فرق نہ سکھا دے۔
کسی زبان میں نہیں ہے ایسا. لفظوں میں فرق ہے بھی مگر اس پہ محنت نہیں کرائی جاتی. کسی کالج کسی اسکول میں محنت نہیں کرائی جاتی. ہمارے ہاں یہ علماء حفاظ قرہ اس بات کی محنت کراتی ہیں. تمہیں اچھے لگ رہے ہیں یہ بیٹھے ہوئے کرسی پہ؟ ہار پڑے ہوئے اچھے لگ رہے ہوں گے نہیں؟ تو اگر تمہارے بچے بھی بیٹھے ہوں تو تمہارے بچے ہمیں اچھے نہ لگیں گے؟ ہمیں تو اچھے لگ رہے ہیں. لگتا ہوا کسی کو ٹائی پہنا ہوا بچہ اچھا، ہمیں تو جو ہے امامہ باندھا ہوا ٹوپی اوڑا ہوا سمجھے اور داڑھی والا اچھا لگتا ہے، کرتے پجامے والا اچھا لگتا ہے. حضرت علی کی بھی پسند یہی ہے. فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم سے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ لَيْسَ لَهُ زَوَالٌ. مال وہ ہے جو جلدی فنا ہو جاتا ہے اور علم وہ ہے کہ جس کے لیے ہمیشہ کی ہمیش بقا ہے. سبحان اللہ. فنا نہیں ہوتا کبھی. سننے آپ فارغ لوگ اگر داڑھی کٹا دی ننگے سر ہو گئے تو تمہارے اوپر بہت سخت عذاب ہوگا. بہت سخت عذاب ہوگا. ہر کوئی اپنی اپنی لین کو ترجیح دیتا ہے. مجھے اپنے ساتھیوں پر دکھ ہے. ہم میں سے ہی بہت سے ساتھی ایسی بولی بولنے لگے دنیا داروں کی کہ ملا گیری میں کیا رکھا ہے. ملا گیری میں ہی ہم پل گئے. اپنے بچوں کو پال دیا، گھر بھی بنا لیا اپنے رہنے سہنے کا جیسے بھی ہے، اپنے بچوں کی شادی بھی کر لی اور پھر بھی کہہ رہے ہیں ملا گیری میں کیا رکھا ہے. ایک پردھان یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ضلع پنچایت ممبر کے ساتھ ہو جائے. ضلع پنچایت کا ممبر یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ایم ایل اے کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے. ایم ایل اے کا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ایم پی کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے. وہ کبھی اپنی لائن نہیں چھوڑتا. تم نے کیسے چھوڑ دی اپنی لائن؟ بڑھاوا دو. حفاظ قرہ کی جماعت تم اپنی لائن کو بڑھاوا دو. تم حافظ تو تمہیں داماد بھی حافظ ہی اچھا لگنا چاہیے، بہنوئی بھی حافظ ہی اچھا لگنا چاہیے. تم عالم ہو تمہیں بہنوئی بھی عالم ہی اچھا لگنا چاہیے. تم مفتی ہو تمہیں مفتی ہی اپنا داماد اور بہنوئی ڈھونڈنا چاہیے. تم اپنی لائن کو ترجیح دو گے، ترقی دو گے، اسی طرح سے لائن بڑھتی چلی جائے گی. اور یاد رکھو تم نے بڑی آسانی سے اپنی لائن چھوڑ دی. کتنوں نے داڑھی مڑا دی، امامت کر رہے تھے، مدرسہ پڑھا رہے تھے، چھوڑ دیا. کسی راشن ڈیلر کو بھی دیکھا دکان چھوڑتے ہوئے. پورا گاؤں مخالف ہو گیا. یہاں سے لے کے ہائی کورٹ تک چلا گیا گاؤں، لیکن وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتا. کبھی کسی پردھان کو جو ہے استعفیٰ دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کسی راشن ڈیلر کو استعفیٰ دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہہ رہے یار مارو تو برا راگ ہے، لوگ بڑی برائی کر رہے ہیں، مارو تو اسے الگ. ارے یار کیا راگ پال لیا، پردھان بن گئے، مارو تو الگ. لوگ برائی کر رہے ہیں، وہ آدمی ایسے کہہ رہا، وہ ایسے کہہ رہا. سب کی سنتا ہے وہ، تو ہم کیوں نہیں سن سکتے؟ ہم نے کیسے لائن چھوڑ دی؟ ہمارے آقا نے تو کتنی تکلیفیں برداشت کی، ہم زبانی بھی نہیں سن سکتے. لائن چھوڑ دی کہتے ہی کسی کے کہ نہ بھائی اب تو امامت کرنی نہ ہے، اب تو مدرسہ پڑھانا ہی نہ ہے، اب تو کچھ اور کام کریں گے. کچھ اور کام کرتے تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ سب کچھ دین سے ملا تو اب کہہ رہے ہیں اور کام کریں گے. پوری لائن صاف ہے دور تک. ہم نے اوروں کو بنا دیا، اپنے بچوں کو کچھ نہ بنا سکے، اپنے گھر میں کچھ نہ کر سکے. تبلیغ، گھر میں بھی تبلیغ ہو. قرآن کو پسند کرو، اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم ضرور دو. آقا فرماتے ہیں جب بچہ مفرد بولے تو سب سے پہلا سبق اللہ اللہ کا دو. جب ماں گود میں لے تو کہے اللہ اللہ، باپ گود میں لے بچے کو تو کہے اللہ اللہ، بہنیں گود میں لیں تو کہے اللہ اللہ، چچیاں گود میں لیں تو کہے اللہ اللہ. سمجھے؟ تو اس کی زبان سب سے پہلے لفظ اللہ اس میں جلالت سے کھلے گی. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں جب وہ مرکب بولنے لگے، ملے ہوئے کلمے بولنے لگے تو اسے دوسرا سبق دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھاؤ اور بتا دو کہ اسی کی وجہ سے بیٹے ہم تم مسلمان ہیں. یہ کلمہ جس کے یاد نہیں، جس کا اس کلمے پہ یقین نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے. جی جی.
اس کے بعد اسے تھوڑی تھوڑی باتیں سکھاتے رہو، اور جب بچہ تمہارا 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے تو اسے جو ہے بسم اللہ پڑھاؤ، الف سے جو ہے اس کا سبق شروع کرا دو، مدرسے میں بھیجو، اسے سب سے پہلے عربی زبان، قرآنی زبان، اللہ کی زبان، اس کے رسول کی زبان، حدیث کی زبان عربی سکھاؤ، قرآن پڑھواؤ، اور جب وہ قرآن پڑھے اسی کے ساتھ ساتھ اردو مدرسے والی سکھاؤ۔ اردو والی ہمیں اسکولوں والی اردو کام نہیں دے گی، ہمیں جو ہے جواہر لال نہرو والی اردو کام نہیں دے گی، ہمیں حضرت صدیق اکبر والی اردو کام دے گی، حضرت فاروق اعظم والی اردو کام دے گی، جو ہمارے بزرگوں کی سیرت سکھائے وہ اردو ہمارے کام کی ہے، جو ہماری دین کی باتیں بتائے ہمیں وہ اردو چاہیے۔ اردو پڑھاتے رہو، سکھاتے رہو۔ اس کے بعد میں بچہ اب یہ دیکھو کہ کدھر جانا چاہتا ہے، اگر اس کا ذہن اسی لائن میں اچھا چل رہا ہے تو اسے حافظ قرآن بنا دو اور عالم بنا دو، اور اگر اس لائن میں اچھا نہیں، دنیاوی لائن میں روچی لے رہا ہے تو اب اس کے ایک ہاتھ میں کنز الایمان دے دو، دوسرے میں بہار شریعت کا سیٹ دے دو، مکمل 20 حصے دے دو، اور پھر اسے اتنا پکا کر دو کہ اب جا تو جہاں بھی جاگا مسلمان بن کر رہے گا۔ ہم نے تیری رگ رگ میں ایمان بسا دیا، رگ رگ میں تیرے اسلام بسا دیا، سمجھے؟ اب جو چاہے بنا دو، لیکن تم نے تو شروع میں شیطان کا کام اتنا ہلکا کر دیا کہ وہ روکتا تھا، جب بچہ گھر سے مدرسے کو جاتا تھا تو راستے میں کھلا خدا کے واپس کر دیا کرتا تھا۔ ہم پہ شیطان نے اتنا قبضہ کیا، نفس امارہ نے اتنا گھیرا ہمیں کہ جو کام شیطان کو راستے میں کرنا پڑتا تھا وہ ہم نے گھر سے ہی کر لیا کہ اللہ اسکول ہی چلا جا، پیسے بھی ملیں گے، غلہ بھی ملے گا، وظیفہ بھی ملے گا، ڈریس بھی ملے گا، ارے دوپہر کا کھانا بھی ملے گا، اس میں کیا رکھا ملا گیری میں، جاؤ اسکول چلا جا، اسکول پڑھ کے کچھ لکھنا سیکھ جائے گا۔ تم نے قرآن چھوڑ دیا، کیسے ترقی کرو گے یہ قرآن نہیں پڑھو گے؟ اور یہی وہ قرآن ہے جسے پڑھ کر طبیب بنے، جسے پڑھ کر حکیم بنے، جسے پڑھ کر انجینئر بنے، جسے پڑھ کر ڈاکٹر ماسٹر معلم بنے، جسے پڑھ کر حاکم وقت بنے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی حسن عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ان آمین۔ بچوں کے علم و عمل و ہنر و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں نے اسی لیے جلدی کی تاکہ میرے بعد میں جو مقرر آپ حضرات نے بلائے ہیں، جو شعراء اسلام بلائے ہیں، انہیں بھرپور آپ کو سننے مل جائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم و عمل و ہنر و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے ماں باپ کو میں داد دیتا ہوں کہ آج کے پرفتن دور میں بھی انہوں نے قرآن سے محبت کی اور دین سے محبت کی، اپنے بچوں کو دین سکھایا۔ دین سیکھنے والے کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ دنیا میں بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ دین کی سمجھ سیکھو، سب کچھ آ جائے گا۔ آج ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ حافظوں کے لیے کورس نکال رہی ہے، عالموں کے لیے کورس نکال رہی ہے، اور وہ اس بات کو کہنے پر ماننے پر مجبور ہے کہ جس بچے نے پورا قرآن سینے میں محفوظ کر لیا اس کے لیے کوئی کورس کرنا بڑی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔